بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا حسب روایت بہت شکریہ، جو کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جناب عالی، آج حسب وعدہ جیسا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کروشیا کا ویزا کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں پہلے بناتی مگر 22 دسمبر سے انہوں نے جو ویب سائٹ تھی اس پہ انہوں نے کلوزڈ کا جو ہے نوٹ لگایا ہوا تھا کہ جی ہم نے ٹیمپریری، کیونکہ شینگن میں شامل ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے ٹیمپریری اس کو وزٹر ویزے کو پاز کر دیا۔ کوئی بھی سروسز، میرے خیال میں وہ اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کو اپڈیٹڈ کر رہے ہوں گے یا اس میں کچھ چینجز کر رہے ہوں گے۔ تو اب خیر دوبارہ 5 تاریخ کے بعد سے یہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ورکنگ کنڈیشن میں آ گئی ہیں، تو میں نے کہا چلیں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی معلومات میں نے اتنے دنوں میں حاصل کی ہے اس کو شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ پلیز ضرور دیکھ لیجیے گا، تو اس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کل جو کروشیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ کچھ لوگ کروشیا کہتے ہیں، کرویشیا کہتے ہیں، کچھ کروشیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملک ہے چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہاں پر۔ زیادہ تر اس ملک کو لوگ جو ہیں وہ یورپین کنٹری ایز اے ٹورسٹ اور اپنی ہالیڈے ویکیشنز جو ہیں اس کو اسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر جب سے یہ یورپین یونین کا ممبر بنا ہے اور شینگن ایریا کا میں شامل ہو گیا ہے تو اس کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے۔ اور جس حوالے سے وہاں پر وزٹرز کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا ہے لیکن میں اس کا لنک دے دوں گی، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں نئے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ پر ایک شینگن کنٹری کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو آپ کوئی اس ملک کے علاوہ مزید 26 ممالک جو ہیں ان میں بغیر کسی ویزے کے ٹریول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کے لیے پوری آدھی دنیا جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور آپ اس میں آزادانہ موو کر سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ کے لیے، اور ایک ویلیو ہے آپ کے ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر آ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ویزے پر اگر آپ یہاں کا وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس ویزے پر آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو ویزا اپرووڈ ہو جاتا ہے آپ کا ویزا تو آپ کو 180 ڈیز یعنی 6 مہینے کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے کے دوران آپ اس ویزے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم آپ جو اسٹے کر سکتے ہیں وہ 90 دن کا یعنی 90 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی 3 مہینے کا۔ اس سے زیادہ آپ اسٹے نہیں کر سکتے، لیکن اس ویزے کو 6 مہینے کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان سے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کی کوئی کونسلیٹ یا ایمبیسی نہیں ہے اب تک۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے یہ مزید اپنے کونسلیٹ اور ایمبیسیز جو ہیں وہ تمام دنیا میں پھیلائیں، لیکن فی الوقت اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی پہلے آن لائن، یعنی جس کو ہم کہیں گے انٹرسٹ شو کرنا ہوگا اپنے تمام ڈاکومنٹس کو تیار کرنے کے بعد۔ یہ ابھی میں فردر آپ کو بتاؤں گی۔ تو جب آپ کے تمام ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں گے، ہر چیز ریڈی ہوگی، تو پھر آپ جو ہے اپلائی کریں گے وزٹر ویزے کی اپلیکیشن۔ اور اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 2 طریقہ کار ہیں، یا تو ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے منسٹری کی، جس کو میں نے نوٹ بھی کیا ہوا ہے اور میں ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی، mvep.gov.hr، اور VFS گلوبل جو ہے ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ وایا آپ اس کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ ابھی آپ رہیے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپیوٹر پہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے۔ بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کے اصل چیز جب آپ کوئی بھی وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اصل چیز آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے۔ سب سے پہلے بار میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی معلومات، کوئی بھی پیپر آپ کا فیک نہ ہو، یعنی جھوٹا نہ ہو، یعنی جعلی نہ ہو،
کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں معلومات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایجنسیز ہوتی ہیں وہ معلوم کر لیتی ہیں اور ان کے پاس بہت ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ پیپرز جو ہیں یہ فیک ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کریں تو آپ کو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ اپنا بینک اسٹیٹمنٹ بنانا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ کیش پہ کام کرتے ہیں، یعنی ادھر تنخواہ ملی ادھر انہوں نے وہ پوری تنخواہ خرچ کر دی، بازار سے سودا خرید لیا، کرایہ دے دیا، جہاں پر بھی ان کو اسپینڈ کرنا ہوا. تو پوری دنیا میں طریقہ کار یہ ہے کریڈٹ ہسٹری بنانے کے لیے کہ سب سے پہلے تو آپ جو بھی آپ کی تنخواہ ہوگی یا جو آپ کی آمدن ہوتی ہے اس کو آپ کو بینک میں جمع کروانا چاہیے اور پھر بینک سے اس پیسے کو وقتاً فوقتاً نکال کے خرچ کرنا چاہیے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ نکلتا ہے تو اس میں ایک ٹرانزیکشنز ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آئے، اس وقت یہ پیسے آئے، اس طرح اتنے سے نکال کے آپ نے یہ خرچ کیا. تو وہ ایک پورا آپ کا ایک ریکارڈ بنتا چلا جاتا ہے. تو کم از کم 6 مہینے کی آپ کی اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اور کوشش یہ کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اگر بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں یا وائف ہیں تو جوائنٹ اکاؤنٹ ہو تاکہ دونوں کی ٹرانزیکشن ایک ساتھ ہو، یا پھر اپنے کسی والد یا بھائی بہن سے کسی سے کہہ کے ایک بینک میں ٹرانزیکشن کریں. کبھی بینک پیسے نکالیں، ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے 50,000 نکالے اور 2 دن بعد اس کو نکال کے دکھا دیا کہ یہ خرچ ہو گئے. تو ٹرانزیکشن کا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح، کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ کسی بھی ملک میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے اہم جو پروف ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے ملک میں آنے کے بعد ڈالر اور یورو اس کے پاس اتنے ہیں کہ یہ خرچ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. تو کروشیا کا اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں وزٹر ویزا تو منیمم ان کی ریکوائرمنٹ ہے 70 یورو پر ڈے کے حساب سے پر پرسن. یعنی فرض کیجئے اگر آپ 10 دن رہنا چاہتے ہیں، 10 دن کا آپ نے وزٹر ویزا مانگا ہے کہ جی مجھے 10 دن کے لیے جانا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 700 یورو یا ہونے چاہیے اکارڈنگ ان کے حساب سے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کہ اگر انہوں نے $70 ایک دن کے حساب سے آپ سے مانگے ہیں، آپ کے پاس ہمیشہ اس سے دگنا یا تگنا اماؤنٹ شو ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مور دین 3 ٹائمز جو ہے وہ پیسہ اویلیبل ہے، آپ آسانی سے اپنا ٹرپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں. لیکن جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے شو کیا ہوا ہے 70 یورو $70 یورو پر ڈے کے حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا جناب عالی، تو اب دوسری اہم بات یہ کہ اس کو ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ جو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن یہ ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس اپورچونیٹی یہ ہو جائے گی کہ چھوٹا سا تو یہ ضرور ملک ہے، لیکن جب اس کی سرحدیں اوپن ہو گئی ہیں تمام 26 ممالک کے لیے، تو جو لوگ یہاں پر پہلے سے رہ رہے تھے وہ کیا کریں گے اب کہ وہ آسانی سے دوسرے ترقی یافتہ جو ملک ہیں ان میں وہ موو ہونے کی کوشش کریں گے. تو ہوگا کیا کہ یہاں پر دوبارہ بہت زیادہ شارٹیج ہو جائے گی ورکرز کے لیے. تو اگر آپ وزٹر ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں نوکری ڈھونڈتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو وہاں ورک پرمٹ دے دیتا ہے تو بہت آسانی سے آپ وہاں کا پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور بات جو ہے وہ پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے، 2 طریقہ کار ہیں. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ریپبلک آف کروشیا جو ان کی منسٹری ہے اس کی ویب سائٹ mvep.gov.hr پہ آپ اوپن کریں گے. جب آپ اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے کیا اس پہ آپ کو نظر آئے گا. تو وہاں پر آپ کو 2 طریقے انہوں نے بتائے ہوئے کہ یا تو آپ ہماری کنٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلائی کریں. تو جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن فارم ملتا ہے، کمپلیٹ اپلیکیشن فارم. اور اس اپلیکیشن فارم میں جس طرح 3 یا 4 لینگویجز ہیں، البانیا، ٹرکش، کروشین اور انگلش. تو اگر آپ نے انگلش کو جب کلک کریں گے تو کیا ہوگا، 3 طرح سے انٹر نیو ایپلیکیشن کا کالم اوپن ہوگا. جب انٹر نیو ایپلیکیشن کا کالم اوپن ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ آپ سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ اپنا نام بتائیے، اپنا پتہ بتائیے، اپنی ہسٹری بتائیے. تو وہ 6 پیجوں کا پورا فارم ہے. تو اگر آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ کے ڈاکومنٹیشنز پوری کمپلیٹ ہے
تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس ایپلیکیشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فل کرتے جائیں گے، انٹر کرتے جائیں گے. تو اس حوالے سے کیا ہوگا کہ یعنی یہ اپلیکیشن انٹرسٹ جو ہے آپ کا سبمٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا کام یہ ہوگا، اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایمبیسی یا کونسلیٹ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آ جائے گی تو اس اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کو جو بھی آپ کی سبمیشن کے بعد آپ کو ملتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایران کے شہر تہران میں جانا ہوگا. وہاں جا کے ان پرسن آپ کو اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کو سبمٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایران میں رہتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ملک میں جا کے وہاں اپلائی کر سکتا ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے ایران کے شہر تہران جو ہے اس کی ایمبیسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کو جمع کروانے کے لیے. لیکن اگر آپ انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں تو انڈیا میں نیو دہلی میں موجود ہے، قطر، سعودی عرب، ٹرکی میں بھی 4 جگہ جو ہیں، ازمیر میں، انقرہ میں، استنبول میں آپ کے پاس سہولت ہے کہ وہاں جا کر آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری اہم بات کہ اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے لیے آپ کا کام کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کو پلان کیا ہے آپ نے، تو آپ اپنے جو بھی پلان ہے، جو بھی مہینہ وقت آپ نے سیٹ کیا ہے، اس سے میکسیمم 3 مہینے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں. 3 مہینے فرض کیجئے ایسا ہے کہ آپ کو مئی جون میں جانا ہے تو آپ جنوری میں اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 5-6 مہینے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے. میکسیمم 3 مہینے پہلے اپلائی کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ پروسیسنگ ٹائم اس کا بہت مناسب ہے، کوئی لانگ کیوں نہیں ہے. 15 سے 18 دن اس کا پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. تیسری اہم بات کہ فرض کیجئے خدا نہ کرے آپ نے اپلائی کیا اور آپ کا ویزا ریفیوزڈ ہو گیا، تو اس کے لیے وہ ایک پراپر فارم دیتے ہیں اور اس فارم میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز ہوا ہے، اس میں ریزن دیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وزٹر ویزا کے لیے جو ان کی ایمبیسی ہے وہ آپ کو اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ اپیل جو ہے وہ ڈیسیجن پہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ویزا کیوں اپروو نہیں ہوا ہے. تو اس کی 35 یورو فیس ہے، 35 یورو ایکسٹرا فیس ہے. لیکن ریفیوز ہونے کے بعد جب آپ کو ریفیوزر لیٹر ملتا ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا، تو 15 دن کے اندر آپ کو اپنی اپلیکیشن جو اپیل ہے وہ دائر کرنی ہوتی ہے، سبمٹ کرنی ہوتی ہے. ادروائز وہ آپ اس کے اویلیبل آپ کو وہ چانس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پروسیسنگ ٹائم بہت کم ہے، لیکن بار بار ان کی ویب سائٹ پہ ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہ پراپر ہونی چاہیے. اگر جعلی ہوئی تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں اس کی فیس کی طرف کہ آپ کو کتنا پیسے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے، ڈاکومنٹیشن کس طرح چاہیے اور کیا اسٹیپس ہیں، میں اس کو ابھی فردر آپ کو اور بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. سو فار پاکستانی ایران نیشنل، اگر آپ ہیں پاکستانی ہیں یا ایرانی ہیں، تو جو ویزا فیس ہے وہ ہے 80 یورو. 80 یورو فیس ہے ایک آدمی کی پر پرسن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر 12 سال سے بچے جو ہیں اس سے کم ان کی عمر ہے تو ان کو فیس جو ہے ان کی آئی تھنک 12 یا 18 سال کی. 1 منٹ دیں، میں ڈبل چیک کر لیتی ہوں. فیس جو ہے ان کی منسٹری، اچھا جناب عالی، تو اس کی فیس جو ہے 12 سال سے کم عمر بچوں کی کوئی فیس نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر 18 سال یا 12 سال یا اس سے بڑے بچے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ 80 یورو ایک دفعہ ہے. ٹھیک ہے. وہ فیس تو آپ کو گورنمنٹ کو دینی ہے. دوسری فیس جو ہے وہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی نہیں کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپلیکیشن، تو دوسرا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے VFS گلوبل، جو ایک کوریئر ہے. بیچ میں ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یعنی کروشیا منسٹری اور آپ کی منسٹری کے درمیان یہ آپ کے ڈاکومنٹیشن کو تیار کرتی ہے اور سبمٹ کرتی ہے. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری کنٹریز کے لیے بھی یہ استعمال کی، اس ویب سائٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے
کسی بھی ملک کے ویزے لینے کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی سروس فیس یعنی یہ جو آپ کو سروس پرووائڈ کریں گے, ان کی سروس فیس جو ہے وہ 30 یورو ہے. یہ آپ کو ایکسٹرا ایڈیشنل اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جناب علی فیس ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تیسری اہم بات یہ کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ آپ کو انشورنس بھی لینی ہے, اس کی بھی فیس آپ کو دینی ہے, تو وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بھی ایک ایڈیشنل فیس ہے. اچھا, اس کی فیس آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیونکہ 90 ڈیز سے آپ زیادہ اسٹے نہیں کر سکتے ہیں, تو وہی ویزا آپ کو الاؤ ہوتا ہے, شارٹ ٹرم ویزا کہلاتا ہے, کیٹیگری سی کا. ٹھیک ہے. پروسیسنگ ٹائم 15 سے 18 دن ہے, میکسیمم 26 دن جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں. اپیل آف ڈیسیجن میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جناب علی, اب آپ کو ایک بات ذہن نشین اور کرنی ہے. کچھ کیسز میں آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ویزا آفیسر جو ہے ایمبیسی میں انٹرویو کال کر سکتا ہے. تو اپنے ذہن میں آپ کو یہ تیار رکھنا ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن آپ فل کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹیشن کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو فارم میں فل کیا ہے, اگر آپ کا انٹرویو کال آ جاتی ہے تو آپ کو وہ ساری معلومات حرف برف یاد ہونی چاہیے, تاکہ اگر وہ ویریفائی کریں تو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کون سی ڈیٹس ڈالی ہیں, اپنے کاروبار کے سلسلے میں بتایا ہے, یا نوکری کے متعلق معلومات فراہم کی ہے, یا اپنے گھر کا پتہ, یا جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس ساری ہینڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہو گئی آپ کو کہ ایمبیسی کی فیس. اچھا, اب فرض کیجئے آپ نے, جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر اس ان کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں جمع کروانے کے لیے, تو دوسرا طریقہ کار آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ جائیں گے, VSF گلوبل. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے کنٹری کو سلیکٹ کریں گے جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں, اور لینگویج کو سلیکٹ کریں گے جو لینگویج آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پر کیونکہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو اس لیے میں نے ایران کی کونسلیٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیں وہیں پہ پیپر جمع کروانے اگر ہم پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے, جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اپلائی فار اے وزٹر ویزا سب سے پہلے, تو جب آپ اپلائی کلک کرتے ہیں اس بٹن پہ تو وہاں پر ایک فارم ہوتا ہے جو اپلیکیشن ہوتی ہے, آپ کی مین اپلیکیشن, تو آپ کو وہ فل کرنی ہے, فل کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو اپنا اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا, اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ قریشہ کی ایمبیسی یا کونسلیٹ موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 دن, ہفتے بھر بعد, 10 دن بعد جو بھی اویلیبل اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایران جانا ہے تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پھر ایران کا ویزا بھی چاہیے ہوگا, وہ بھی ایک ایکسٹرا خرچہ ہے, اور ایران کے شہر تہران میں, تو یعنی آپ کو ٹریول ایکسپینسز آپ کے بڑھ جائیں گے, وہاں رکنے کا 1-2 دن جو بھی انٹرویو کے لیے آپ جائیں گے وہاں رکیں گے, اور وہاں سے واپسی کا, تو یہ ایڈیشنل آپ کا جو ہے وہ خرچہ ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ڈاکومنٹیشن سبمیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنی اپلیکیشن کو آپ کو خود لے کے ان پرسن جانا ہوتا ہے, کوئی اور آپ کے بہاف پہ اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتا, یہ ان کی شرط ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ 4 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اپلائی فار اے ویزا, جب آپ اپلیکیشن اور ویزے پہ اپلائی کلک کریں گے گلوبل پہ, تو وہ آپ کو چیزیں بتائیں گے, آپ کو یہ کہیں گے کہ جی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے پاس گائیڈ آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا ویزا چاہیے. اس کے بعد آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا بگن یور اپلیکیشن, یعنی اپنی اپلیکیشن کو اسٹارٹ کریں. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ساری جنرل انفارمیشن آپ سے مانگیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو کلک کریں گے, بٹن آپ کا آ جائے گا بک یور اپوائنٹمنٹ, تو پھر وہاں پر اپنا اپوائنٹمنٹ جو بھی سوٹیبل ڈیٹ ہوگی وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد پے یور فیس, تو جو فیس میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے وہ فیس یورو میں ہوگی. آپ کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے وہاں پہ پے کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان پرسن آپ جائیں گے تو اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے کہ وہ ڈالرز میں ان کو چاہیے, کیش چاہیے ہے, یا کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مختلف ممالک کی مختلف کرنسی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو یہاں مینشن نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ سے, VSF کی ویب سائٹ سے, آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہماری اپلیکیشن کس مراحل میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو سارا طریقہ کار جناب علی آپ کا ہو گیا کہ آپ کو ویزا کس طرح اپلائی کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ویزا ٹائپ آپ جب سلیکٹ کریں گے
تو آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹیشن چاہیے ہے تیار رکھنا. تو پلیز برائے مہربانی جب تک آپ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس تیار نہیں ہوں، ساری چیزیں ہینڈی نہ ہوں، اس وقت تک آپ اپلائی نہ کریں. اپلیکیشن اپلائی کرنے سے پہلے کسی بھی یورپین کنٹری کے لیے اگر آپ اپلائی کریں گے تو اگر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ یا ایجوکیشنل ڈاکومنٹس یا آپ کے کوئی بھی اپوائنٹمنٹ لیٹرز، ٹیکس پیپر، کوئی بھی اگر آپ کی اپنی کنٹری کی زبان میں موجود ہے تو آپ کو اس کو ہر حالت میں انگلش ٹرانسلیشن پہلے کروانا ہوتا ہے اور منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس جو آپ کے، تب وہ ایمبیسی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر آپ اردو میں لے کے چلے گئے، فرض کیجئے بے فارم ہے یا آپ کا کوئی اور چیز ایسی ہے، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اردو میں لکھا ہوا، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور آپ کا انٹرویو جو ہے وہ پھر کینسل ہو جائے گا، آپ کا جانا وہاں پہ فائدہ مند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے ویزا فیس آپ کو بتائی ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ویزا فیس جو ہے وہ 80 یورو ہے. چلڈرن بلو 12 ایئرز اولڈ 0، کوئی فیس نہیں دینی ہے. سروس فیس جو وی ایس ایف والوں کی ہے وہ 30 یورو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے چاہیے. ٹھیک ہے. اب جناب عالی، اب ون مور ٹائم ڈاکومنٹس ریکوائرڈ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈاکومنٹس آپ کو کیا چاہیے ہیں. ایپلیکیشن شوڈ ریکویسٹ ان پرسنلی ایٹ لیسٹ 1 month بیفور دا پلانٹ، یعنی آپ کو ایپلیکیشن کم از کم 1 مہینے اور ورنہ میکسیمم 3 مہینے پہلے اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے لکھی ہے نیسیسری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ ویلڈ فار ایٹ لیسٹ 3 months. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کم از کم ایکسپائری ڈیٹ اس کی 3 مہینے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپلائی کریں اور 1 یا 1.5 مہینے بعد آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہو. برتھ سرٹیفکیٹ ان انگلش، آپ کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انگلش میں ہونا چاہیے. آن لائن ویزا اپلیکیشن وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹریول ہسٹری اور ٹریول پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی آپ اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہے، ریزرویشن اگر آپ نے پلین کی ہوئی ہے تو وہ موجود ہے کہ نہیں ہے، کن ہوٹلوں میں رکیں گے، کس کس مقام پہ جا کر کیا کیا کی ایکٹیویٹی ہوگی، وہ پورا ایک پلان آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملے گا تو میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بنا دوں گی، ورنہ جب اگر آپ گوگل کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا طریقہ کار کہ کس طرح آپ کو وہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. 1 ریسنٹ فرنٹ ویو کلر فوٹوگراف، وائٹ بیک گراؤنڈ، سائز 3.5 ملٹی، یعنی 3x5 یعنی 3.5x4 کی فرنٹ ویو کلر فوٹوگراف آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کے رشتہ دار نے یا کسی دوست نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وزٹر ویزے کے لیے تو اس کا انویٹیشن لیٹر آپ کو لگانا ضروری ہوگا، جس میں اس کی تمام ڈیٹیلز ہوگی کہ وہ وہاں رہتا ہے، خود وہاں رہ رہا ہے، نوکری کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، تو اس کے ڈاکومنٹس آپ کو، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی ویب سائٹ پہ وہ بھی ڈیٹیلز موجود ہے. پروفڈ آف پیڈ آف اکوموڈیشن، ہوٹل، اپارٹمنٹ ایکسیٹرا. تو اگر آپ وہاں پر جا کر ہوٹل میں رکنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے گھر میں رکنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی پہلے سے بکنگ کروائی ہوئی ہے پیڈ، تو وہ آپ کو اس کے جو ریزرویشن ہے وہ پروف دینا ہے. لیٹر آف امپلائمنٹ، اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کا جاب لیٹر چاہیے، جس میں ایک لیٹر تو پروف ہوگا آپ کی جاب کا، دوسرا آپ کو چاہیے ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا آپ کے آفس کی طرف سے کہ ہم ان کی چھٹی ہے 2 ویک کے لیے، یہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، 2 ویک کے لیے یہ پلیجر ٹرپ کے لیے جا رہے ہیں یا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں یا واٹ ایور جو ریزن ہوگا وہ اس میں مینشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو جو ٹیکس نمبر آپ کا ہوتا ہے، ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا ہے. آپ کی سیلری ریسپٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو لگانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ریٹائر ہیں تو آپ کو پینشن آف پروف لگانا ہے کہ آپ کو پینشن اگر ملتی ہے تو اس کا پروف، اس کے ڈاکومنٹس لگانے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ اماؤنٹ آ رہا ہے پینشن کی شکل میں. ٹھیک ہے. ریٹائرمنٹ، اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر مائنر یعنی بچے ہیں اگر، تو ان کو ایویڈنس دینا ہوگا اور کوئی ان کا سرپرست بن سکتا ہے، یعنی باپ،
والد یا پھر ان کے بھائی یا بہن جو ان کو اسپانسر کر رہے ہیں اس ٹرپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹیل جو ہے آپ کو دینی ہے. لیٹر فرام دا ایپلیکنٹ بینک, سو اپنے بینک کا لیٹر آپ کو لگانا ہے جس کے اندر آپ کو 3 مہینے سے 6 مہینے کی آپ کی ہسٹری ہونی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, یعنی آپ کے پاس گھر ہے, جائیداد ہے, دکان ہے, تو اس کے بھی ڈاکومنٹس انگلش ورژن آپ کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جناب عالی آپ کو ہیلتھ اور ٹریول انشورنس اس کا پروف دینا ہے. ایپلیکینٹس ریکوائرڈ ٹو پے کونسلر ٹو فیس یا $80 یورو جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ایچ ایپلیکینٹ مسٹ ہیو 70 یوروز اور دا ایکویولنٹ ان دا بینک اکاؤنٹ ٹو ٹریولنگ. تو $70 یورو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کے پاس پر ڈے کے حساب سے, اگر آپ 15 دن کا ویزا مانگ رہے ہیں تو منیمم آپ کے بینک میں $70 پر ڈے کے حساب سے رقم موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف ٹریول مسٹ میچ دا ڈیٹ آف ٹکٹ ریزرویشن, ہوٹل ریزرویشنز, گارنٹیڈ لیٹر اینڈ ڈیوریشن آف ٹریول انشورنس. سو جس وقت آپ کی ٹریول انشورنس, آپ کے ہوٹل ریزرویشن, آپ کی اگر آپ نے فلائٹ بکنگ کروائی ہوئی ہے, اگر آپ نے کسی جگہ پر ٹریولنگ کے لیے کوئی مزید بکنگز ٹکٹس خریدے ہوئے ہیں, کوئی فرض کیجئے آپ کہیں کوئی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی میٹنگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ سب تمام ڈیٹس جو ہیں وہ میچ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے فروری 5 کی ہوٹل ریزرویشن لگائی ہوئی ہو اور آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ جنوری 30 کا یا جنوری 25 کا ہو, تو وہ مس میچ اگر ہوگا تو اسی وقت آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیں گے, اس کو اپروو نہیں کریں گے, کنسیڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, applicant cannot apply earlier than 3 months before to intend date of their trip. جو اپلائی کرنے والا ہے وہ میکسیمم 3 مہینے پہلے اپنے ٹرپ سے اپلائی کر سکتا ہے. اس سے پہلے اگر اپلائی کرے گا تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی, اس کو مینشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بیسک چاہیے. اس کے علاوہ مزید جو ڈاکومنٹس آپ کو تیار اپنے ہینڈی رکھنے چاہیے, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. ایپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے, پاسپورٹ ویلڈ چاہیے, کم از کم 3 مہینے اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. پاسپورٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کم از کم اس کے 3 پیج جو ہیں وہ خالی ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی اس پاسپورٹ پہ سارے ویزے لگے ہوئے اور مزید ویزا لگنے کے لیے پیج جو ہے وہ خالی پیج موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, کاپی آف پاسپورٹ, کاپی آف آل یوز پیجز آف کرنٹ پاسپورٹ اینڈ ایپلیکنٹ پریویس پاسپورٹ. سو اگر آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ڈاکومنٹس جمع کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کے جو فوٹو اسٹیٹس ہیں وہ لیتے ہیں. تو آپ کے پاسپورٹ پہ جو آپ کی مین انفارمیشن والا پیج ہے اس کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے. جتنے ویزے اگر اس میں موجود ہیں آپ کے پاسپورٹ پہ ان سب کی فوٹو اسٹیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس 2 یا اس سے زیادہ پاسپورٹ ہے اور وہ پرانے پاسپورٹ جو ہیں ان کی بھی فوٹو اسٹیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے ان کیس وہ آپ سے مانگ لیں. ٹھیک ہے, فوٹوگراف جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ آپ کے پاس ایک وائٹ کلر بیک گراؤنڈ کی فوٹوگراف ہونی چاہیے, ٹریول ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے, ہوٹل ریزرویشن ہونی چاہیے, فلائٹ ریزرویشن اور پروف آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اف دا ایپلیکنٹ از فارمر سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو چیمبر آف ایگریکلچر سے. اگر آپ کسان ہیں اور کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں یا آپ زمیندار ہیں تو آپ کے پاس فارم آف ایگریکلچر کا چیمبر جو ہے اس کا سرٹیفیکیشن چاہیے. اگر آپ ریٹائر ہیں تو پروف آف پینشن آئیدر بینک اکاؤنٹ اور پینشن بکلیٹ جو ہے اس کا پروف چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ چاہیے جو کہ پروف کرے کہ آپ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایپلیکینٹ از اے مائنر انڈر ایج 18 اینڈ ٹریولنگ الون اور ود دا پیرنٹس. سو اگر بچہ 18 سال سے کم عمر کا ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ تو وہ والدین کی ڈاکومنٹیشن پہ سفر کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ ترکی سے جا رہے ہیں تو آف کورس آپ کو
اور جو آپ وہاں TRC ملتا ہے، کملک ملتا ہے، اس کی فوٹو کاپی اور اوریجنل جو ہے ای اقامت اس کی کاپی آپ کو چاہیے، اور ویزا فیس آپ کو جمع کروانی ہے. یہ بیسک چیزیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیک لسٹ ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چیک لسٹ فارم. یعنی چیک لسٹ کا مطلب یہ جتنی ضروری ڈاکومنٹس اس ملک میں کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس کی ایک لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ پرنٹ آؤٹ اس کا نکالیں گے. اس کے بعد جو ڈاکومنٹس اس میں لکھا ہے، جیسے فرض کیجئے فرسٹ بلاک پہ لکھا ہے پاسپورٹ ویلڈ، پاسپورٹ، وہ آپ نے دیکھا آپ کا پاسپورٹ ڈیٹ چیک کی، اگر آپ نے دیکھا یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی فوٹو کاپیز کروائیں، ان فوٹو کاپیز کو ایک طرف رکھا، اس باکس پہ ٹک لگا دیا. پھر سیکنڈ آپ نے کہا جی آپ یہ تصویر چاہیے، اگر ایک چاہیے تو آپ کم از کم 4 تصویریں اپنے پاس رکھیں. تصویر آپ نے رکھی اپنے فولڈر کے اندر یا انویلپ کے اندر، وہ تصویر رکھی، اس کے آگے کلک کر دیا. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب چیک لسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو کوئی پیپر بھی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو مس ہونے کے چانسز موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں، سوری کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ تمام معلومات بتانی ضروری تھی. بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اب تک ویڈیو نہیں بتائی ہے ہم کس طرح سے. بہت آسان طریقہ کار ہے. میں پھر یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ اپورچونیٹی ملی ہے، ابھی اتنا زیادہ کریز موجود نہیں ہے، کافی لوگوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کروشیا جو ہے وہ شینگن میں شامل ہو گیا. تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ڈاکومنٹیشن اگر آپ کی کمپلیٹ ہے تو فوراً اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں ٹرکی کے حوالے سے بتاؤں گی آپ لوگوں کو. جو لیٹسٹ انفارمیشن ابھی میرے پاس آئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.